بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی اور آپ دیکھ رہے ہیں جعفری آرٹ ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے پیاس اور باطن۔ دوستو، عارف قزوینی امام مظلوم علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں، میری زبان جلے جو میں آپ کو پیاسا کہوں، مگر پیاسا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو فرمایا ہے جب بھی ٹھنڈا پانی پیو تو ہماری پیاس کو یاد کرو، یعنی آپ نے خود کو پیاسا فرمایا ہے، اس لیے آپ کو پیاسا کہہ رہے ہیں۔ اس گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ ان کے ظاہر پر ایمان اتنا ہی ضروری ہے جتنا ان کے باطن پر ایمان لانا ضروری ہے، لیکن ہمیں ان کے ظاہر پر نگاہ کر کے ان کے باطن کو ایک دم بھول بھی نہیں جانا چاہیے، ورنہ ہم اللہ نہ کرے تقصیر کے مرتکب ہو جائیں گے۔ دوستو، جب ہم مصائب میں ان کی پیاس کا ذکر کرتے ہیں تو ان کی اعلیٰ مراتب قدرت کو بھول جاتے ہیں اور انہیں ایک مجبور بے بس اپنی طرح کا نعوذ باللہ ایک بشر تصور کر لیتے ہیں۔ یہ باتیں ان کے باطن سے انکار کے مترادف ہوتی ہیں۔ اسی طرح ہمارا رویہ ان پاک ذوات علیہم السلام کے بارے میں غیر متوازن ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں مصائب کے واقعات میں ان کے باطنی مقامات عالیہ کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اس کے لیے ہمارے سامنے بہت سا تاریخی مواد موجود ہے جس سے ہم ایک متوازن عقیدہ قائم کر سکتے ہیں، جیسا کہ زامن غربا امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے جسے بہت سی کتب نے لکھا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب آپ نے مامون الرشید کی وجہ سے مدینہ سے ایران کا سفر اختیار فرمایا تو راستے میں ایک مقام آتا ہے جس کا نام قریۃ الجمرہ ہے۔ جب آپ کا کاروان وہاں پہنچا تو آپ نے فرمایا، ہمیں پیاس لگی، پانی لاؤ۔ سارے لوگ پریشان ہو گئے کہ یہاں تو دور دور تک پانی کا نام و نشان تک نہیں ہے، لیکن لوگوں نے پھر بھی ادھر ادھر تلاش کیا مگر پانی نہ ملا تو آ کر عرض کیا، مولا یہاں تو پانی نام کی کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے۔ اس پر امام علیہ السلام نے ایک پتھر سے پانی کا چشمہ جاری فرمایا جو آج بھی اسی طرح جاری ہے اور زائرین تبرکن اس کا پانی نوش کرتے ہیں۔ دوستو، اسی طرح ابراہیم بن ادم کا ایک واقعہ ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ابراہیم نے سفر حج اختیار کیا۔ راستے میں اس نے شہنشاہ کربلا علیہ السلام کی دستار کے وارث امام زین العابدین علیہ السلام کی زیارت کی اور دیکھا کہ آپ پیدل سفر حج میں مصروف ہیں اور سامان خرد و نوش آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ وہ بہت حیران ہوئی۔ المختصر انہوں نے ایک منزل پر دیکھا، صحرا سے ایک جوان ہے اور انہوں نے آ کر سامان خرد و نوش پیش کیا۔ جب انہوں نے دریافت کیا تو فرمایا کہ وہ جناب خضر علیہ السلام تھے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ کے دوران حج امام زین العابدین علیہ السلام کو ایک شخص نے بے سر و سامانی کے عالم میں مصروف سفر پایا اور ایک منزل پر دیکھا کہ آپ نے صحرا کی ریت اٹھائی اور اپنے کاسے میں ڈالی اور اس میں پانی ملا کر نوش فرمایا تو راوی نے عرض کیا کہ آپ نے کیا نوش فرمایا؟ جوان فرمایا، ہم نے ستو نوش فرمائے ہیں۔ راوی نے عرض کیا، اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمیں بھی اس نعمت سے مستفید فرمائیں۔ تو آپ نے اسے اس میں سے کچھ عطا فرمایا۔ وہ راوی کہتا ہے کہ اس جیسی لذیذ چیز میں نے پہلے نہیں کھائی تھی اور اس کا یہ اثر ہوا کہ میں نے پورا سفر حج کیا اور مجھے پھر نہ بھوک لگی اور نہ پیاس محسوس ہوئی، حالانکہ وہ گرمی کا موسم تھا۔ یہ تو ان کے بیت اطہر کے پاک افراد علیہم السلام کے واقعات تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسے واقعات اس دار اطہر کی کنیزوں کے بھی مشہور ہیں، جیسا کہ جناب بی بی ام ایمن سلام اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے کہ وہ یمن سے حج کے لیے روانہ ہوئی اور راستے میں سامان خردوش ختم ہو گیا۔ شدید گرمی میں لو چلنے لگی تو انہوں نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور عرض کیا، خالق تو کیسا میزبان ہے جس نے ہمیں اپنے گھر بلایا ہے، اور جب ہم صحرا میں پھنس گئے تو سامان خرد و نوش سے بھی محروم کر دیا، اور صورتحال یہ ہے کہ ہم نہ واپس گھر جا سکتے ہیں اور نہ تیرے گھر آ سکتے ہیں، حالانکہ تو جانتا ہے کہ میں ملکہ عالمین بی بی صلوات اللہ علیہا کی کنیز ہوں۔ اب ان کی کنیزی کے حوالے سے تو ہی کچھ انتظام فرما۔ ابھی یہ بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ ایک مائدہ یا ایک جام ستو سے لبریز سامنے آیا اور انہوں نے نوش فرمایا اور شکر کیا۔ اس واقعے کی اہم بات یہ ہے کہ یہ بی بی سلام اللہ علیہ اس واقعہ کے بعد
7 سال بروایت دیگر 22 سال زندہ رہی۔ ان 22 برسوں میں نہ انہیں پھر کبھی بھوک لگی اور نہ کبھی پیاس محسوس ہوئی اور نہ ہی گرمی لگی اور نہ سردی، جبکہ اہل خانہ انہیں آزمانے کے لیے شدید گرمی کے موسم میں دھوپ میں کام پر لگاتے تھے کہ مبادا انہیں پیاس محسوس ہو، مگر پیاس لگنا تو کجا، کبھی پانی کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھتی تھی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ ان بشری احتیاجوں سے بے نیاز ہو گئی تھی۔ دوستو، آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم السید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامِ اللہ تعالیٰ کا یہ مضمون میں نے ان کی کتاب افکار المنتظرین سے پیش کیا ہے۔ اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اللہ جل یا ولی المظلومین یا عماد الخائفین یا سفینۃ النجات اجل اللہ تعالیٰ فرجک وصلوات اللہ علیکہ یا رب محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد واجل فرجہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔